برحمتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. حضرت امت جو ہے دو قسم ہوتی ہے، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت اور امت اجابت. جو لوگ پیغمبر کی بات مان لیں وہ امت اجابت ہوتی ہے، وہ امت اجابت ہوتی ہے. اور جو لوگ پیغمبر کی بات نہ مانیں اور ان کو تبلیغ ہو رہی ہو وہ امت دعوت ہوتی ہے. اب پیچھے جو ہم نے حال پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ امت دعوت کا بیان تھا. کس کا بیان تھا؟ امت دعوت کا. اب وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ سے امت اجابت کا بیان آ رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا حال آ رہا ہے. دیکھو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا کے نیچے لکھا ہے بعد از اتمام حجت. کیا لکھا ہے؟ ہاں، فرعون کو حجت پوری ہو گئی، تبلیغ پوری ہو گئی. ایک لمبا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے فرعون کو. کہتے ہیں کہ 40 سال کے قریب تبلیغ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق وہی بھیجی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان اسری بعبادی، یہ کہ راتوں رات لے چل تو میرے بندوں کو، فضرب لہم طریقا، پس بنا تو ان کے لیے راستہ دریا کے اندر، یبسن خشک. حضرت فرعونیوں سے اسرائیلیوں کی شادی تھی. اسرائیلیوں کی کیا تھی؟ شادی تھی. تو آنا جانا تو تھا. اسرائیلی جو ہے وہ تابع تھے اور فرعونی جو ہے وہ متبوعین تھے. آنا جانا رہتا تھا گھروں میں. تو اسرائیلیوں نے کہا فرعونیوں کو کہ آپ ہمیں زیورات دو، ہم شادی میں پہنیں گے، شادی بھگتا کر پھر آپ کو زیورات واپس کر دیں گے. زیورات لے آئے. رات کو حکم ہوا کہ نکلو. اب وہ فرعونیوں کے زیورات بھی کس کے پاس تھے؟ بنی اسرائیلیوں کے پاس تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج کل کے جو یہودی ہیں یہ ان کی اولاد ہے. چند لاکھ یہودی ہے اور پوری دنیا کو ناچ نچوایا ہوا ہے. یہ اس وقت سے ایسے چالاک تھے کہ ایک ہی رات میں کئی لاکھ اسرائیلی نکل پڑا اور فرعون کو پتہ نہ چلا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی رات میں کئی لاکھ اسرائیلی نکل گیا اور فرعون جو سیاہ سفید کا مالک تھا، جو کہتے ہیں کہ 400 سال سے مصر پر حکومت کرتا آ رہا تھا، اس کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی. یہ کوئی چھوٹا کارنامہ، یہ بڑا کارنامہ ہے. خیر، صبح کو جو ہے پھر اسرائیلیوں کو، فرعون کو اطلاع ملی کہ مولوی تو نکل گئے ہیں رات. تو اس کو ایک تو غصہ تھا کہ میری بےعزتی ہے، میری کیا ہے؟ بےعزتی ہے کہ نکل گئے ہیں. اور دوسرا غصہ تھا کہ زیورات ان کے بھی ان کے پاس تھے، اسرائیلیوں کے پاس تھے. تو صبح کو پھر اس نے پیچھا کیا ان کا. اب یہاں ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ سورہ شعراء میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ساتھیوں کو لے کر بحر کلزم کے کنارے پر آ گئے اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے وہ چلانے لگ گئے. انہوں نے کہا ہم تو پکڑے گا، یہ مار ڈالے گا ہمیں. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اس کے حکم سے یہاں آیا ہوں،
وہ ابھی ابھی میری رہنمائی کرے گا، سیہدین ابھی ابھی مجھے بتائے گا کہ اب آگے میں کیا کروں، دریا سے کیسے پار ہونا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دریا کا جو راستہ خشک ہونا تھا اور دریا سے پار ہونا تھا، یہ اسی وقت عین موقع پر بتایا گیا تھا، یہ اسی وقت جب حضرت دریا کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ دریا کا راستے کا خشک ہو جانا، یہ وہی جو ہے ادھر گھر میں آ گئی تھی۔ دیکھو نا، یہاں ہے کہ حضرت ابھی گھر میں تھے، موسیٰ علیہ السلام اور سارے اسرائیلی اپنے گھروں میں تھے، ملک مصر میں تھے، اور وہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات اسرائیلیوں کو لے کر یہاں سے نکلو، آگے جب دریا پر پہنچو گے تو راستہ خشک ہو جائے گا۔ راستہ کیا ہو جائے گا؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ راستے کے خشک ہو جانے والی وحی گھر میں آ گئی تھی، اور سورہ شعراء والی آیت بتاتی ہے کہ راستے کے خشک ہونے والی وحی گھر میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہ عین موقع پر جب حضرت دریا کے کنارے پر کھڑے تھے وہاں آئی تھی۔ اعتراض سمجھ آیا ہے؟ یہ تعارض۔ جواب یہ ہے کہ گھر میں آئی تھی وہی اجمالی، گھر میں آئی تھی وہی، گھر میں حکم آیا کہ حضرت لے کر نکلو، فرمایا کہ حضرت یا اللہ آگے تو دریا ہے، فرمایا وہاں پہنچو گے انتظام کر دوں گا، وہاں پہنچو گے تو انتظام۔ پھر جب حضرت موقع پر پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون آ گیا، تو وہاں آئی تھی وہی تفصیلی۔ وہاں کیا آئی تھی وہی؟ وہاں پھر تفصیل بتائی گئی کہ اس طرح لاٹھی مارو، اس طرح 12 راستے بنیں گے، سارے پار ہو جاؤ گے، پھر اس طرح بعد میں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ گھر میں وہی جو آئی تھی وہ کیا تھی؟ بولو بھائی، وہ کیا تھی؟ اجمالی۔ اور جو موقع پر وہی آئی تھی وہ کیا تھی؟ تفصیلی۔ اب اس آیت اور اس آیت کا تعارض نہ رہا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق وہی بھیجی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان اسر بعبادی، یہ کہ راتوں رات لے کر چل تو میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس بنا تو ان کے لیے راستہ دریا میں خشک۔ اصل میں یابسن ہونا چاہیے تھا، یہ مبالغے کے لیے مصدر لایا گیا۔ لا تخاف درکا، نہ خطرہ کر تو پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ خطرہ کرنا ڈوبنے کا۔ فاتبعہم فرعون، عناد فرعون، کیا لکھا ہے؟ پس پیچھے لگا ان کے فرعون ساتھ اپنے لشکروں کے۔ فغاشیہم، یہ ثمرہ ہے، پس ڈھانپ لیا، گھیر لیا ان کو دریا نے، جس چیز نے کہ گھیر لیا ان کو۔ یہ غاشیہم من الیم ما غاشیہم جو ہے نا، یہ ابہام پیدا کیا جاتا ہے تفخیم کے لیے۔ میرے دیکھو، یہ ایک طرز تکلم ہے، ایک طرز، ایک بولنے کا انداز ہے۔ جس طرح تم کہتے ہو نا جی فلانے کا کیا بنا، وہ جی نہ پوچھو، جب خدا نخواستہ فلانے کا ایکسیڈنٹ ہوا پھر تو ہوا جو ہوا، پھر تو ہاں، یہ بھی یہ طرز ہے۔ فغاشیہم من الیم، پس گھیر لیا ان کو دریا سے، جس چیز نے کہ گھیر لیا تھا ان کو۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو۔ وما ہدا، اور نہ رہنمائی کی اس نے۔ وما ہدا پر لکھا ہے جس طرح کہ اس کا دعویٰ تھا، ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یا بنی اسرائیل۔ یہ آیت جو ہے نا، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ خطاب ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بنی اسرائیل کو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، یہ وادی تیہ کے اندر جب اسرائیلی تھے تو اس وقت یہ خطاب ہوا تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، قد انجیناکم، نعمت اولا کیا ہے؟ پہلی نعمت ہے، تحقیق نجات دی ہے ہم نے تمہیں، تمہارے نجات دی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے۔ وواعدناکم، یہ دوسری نعمت ہے، اور وعدہ دیا ہم نے تمہیں جانب طور پہاڑ دائیں سے۔ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا، یہ تیسری نعمت ہے، اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے ترنج بین اور بٹیر، من اور سلوا ہم نے اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ ان چیزوں سے جو روزیاں دی ہیں ہم نے تمہیں۔
من طیبات پر لکھا ہے جو شرعاً حلال اور طبعاً لذیذ ہوں، جو شرعاً حلال اور طبعاً لذیذ ہوں۔ کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو روزیاں دی ہیں ہم نے تمہیں، ولا تطغوا فیہ، اور نہ حد شرعی سے بڑھو تم بیچ اس کے۔ کیا معنی؟ اوپر لکھا ہے کہ حرام سے حاصل کرو یا کھا کر معصیت کرو، حرام سے حاصل کرو یا کھا کر گناہ کرو، معصیت کرو، اس طرح حد سے نہ بڑھنا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ثمرہ ہے پس اتر پڑے گا اوپر تمہارے غضب میرا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ بندہ جو اتر پڑا اوپر اس کے غضب میرا، فَقَدْ هَوَىٰ، پس تحقیق وہ گر گیا۔ کہاں گر گیا؟ نیچے لکھا ہے فِي النَّارِ الجلالین، کہاں گر گیا؟ آگ میں گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں البتہ بڑا بخشنے والا ہوں، لمن تابا، واسطے اس انسان کے جو توبہ کرتا ہے شرک سے، جس نے توبہ کی شرک سے، وآمنا، اور ایمان لے آیا۔ اوپر لکھا ہے وحد اللہ الجلالین، کیا لکھا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا۔ وعمل صالحا، اور عمل کرتا رہا نیک، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر مستقیم رہا۔ اہتدی کا معنی یہ استقامت مراد ہے، پھر ہدایت پر پکا رہا اور مستقیم رہا۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کس چیز نے جلدی کی ہے تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ۔ قال هم اولائی علی آثاری، عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 70 آدمی چنے تھے نا کوہ طور پر لے جانے کے لیے۔ کتنے آدمی چنے تھے؟ وہ مراد ہیں اس آیت میں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 آدمی تو اس وقت چنے گئے تھے جس وقت شرک ہوا تھا، اور وہ تو بعد کا واقعہ ہے۔ اب تو حضرت جا رہے ہیں تورات لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے؟ تورات لینے کے لیے جا رہے ہیں، سمجھا؟ یہ اور موقع ہے۔ وما آجلک، اور کس چیز نے جلدی کی ہے تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام۔ قال هم اولائی علی آثری، آپ نے فرمایا وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے منتظر۔ اولائی علی آثری کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے منتظر۔ وعجلت الیک ربی، اور جلدی کی ہے میں نے تیری طرف اے میرا پالنے والا، لترضا، تاکہ تو زیادہ راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ نے فرمایا پس بے شک ہم تحقیق آزمایا ہے ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد۔ فأضلهم السامری، اور گمراہ کیا ہے ان کو سامری نے۔ فتنا کے نیچے لکھا ہے خلقا و تکوینا، کیا لکھا ہے؟ اور اضلهم کے نیچے لکھا ہے سببا و کسبا، کیونکہ گمراہی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، اس لیے اپنی طرف نسبت کر دی۔ اور گمراہی کا سبب کون بنا تھا؟ سامری بنا تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی۔ فإنا قد فتنا قومک، سامری نے کیا کیا؟ وہاں جب میدان تیہ میں پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا ہارون علیہ السلام کو، اور فرمایا اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل بس اپنا خلیفہ بنایا، اور خود 1 مہینے کے لیے کہاں چلے گئے؟ کوہ طور پر۔ پھر وہاں حضرت کو 1.25 مہینہ لگ گیا، 40 دن۔ سامری نے پیچھے کیا کیا؟ اس نے قوم کو کہا کہ وہ جو زیورات تھے تمہارے پاس وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ اس نے کہا وہ تو امانت تھے۔ وہ تو کیا تھے؟ امانت تھے۔ قوم نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا میدان میں پھینک دو، میدان میں پھینک دو۔ قوم نے میدان میں پھینک دیے، اس نے اٹھا لیے۔ وہ سونا تھا، اس کو اس نے آگ میں ڈالا، پگھالا اور بچھڑا بنایا۔ سونے کا کیا بنایا؟ بچھڑا بنایا۔ آگے پھر 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اس نے سوراخ رکھے تھے، اور جو بچھڑا بنایا نا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیا رکھے تھے، لیکن وہ ایسے زاویے کے ساتھ اس نے رکھے تھے
کہ اس سے جو ہوا گزرتی تو اس طرح باں باں کرتا تھا جس طرح اصل بچڑا باں باں کرتا ہے. سمجھے یہ بات؟ اور دوسرا قول یہ تھا کہ نہ آزمائش تھی اللہ پاک کی طرف سے اور وہ اصلی اور گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا. سمجھے یہ بات؟ دیکھو وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور گمراہ کیا ان کو سامری نے. فرجع موسیٰ الی قومہ واپسی موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام بعد از انقضاء مدت واپس ہوئے طرف اپنی قوم کے غضبانہ غصے میں آصفاً پچھتاتے ہوئے. یہ غصہ کس پر تھا؟ غصہ ایک تو تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام پر، دوسرا غصہ تھا سامری پر، تیسرا غصہ تھا قوم پر، اور پچھتاوا تھا اپنے آپ پر. سمجھو بات. ایک تو حضرت غصہ تھا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر کہ جب قوم نے شرک شروع کیا تو ہارون علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہاں سے میرے پاس آ جاتے، میرے پاس کوہ طور پر آ جاتے اور مجھے اطلاع کرتے. یہ اجتہاد تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ہارون علیہ السلام کا جو اجتہاد ہے وہ آگے آ رہا ہے. وہ فرماتے تھے کہ میرا یہاں رہنا مناسب تھا، آپ کے پاس آنا مناسب، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آتا تو جو موحد لوگ تھے وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے، پیچھے ان کو موقع مل جاتا اور یہ کھل کر شرک کرتے. کھول کر کیا کرتے؟ شرک کرتے. ایک تو غصہ ہارون علیہ السلام پر تھا، دوسرا غصہ تھا سامری پر کہ اس نے گمراہ کیوں کیا ہے، تیسرا غصہ تھا قوم پر کہ انہوں نے شرک کیوں کیا ہے، گمراہ کیوں ہوئے ہیں، اور پچھتاوا تھا اپنے آپ پر. موسیٰ علیہ السلام کو پچھتاوا اپنے آپ پر تھا کہ میں ابھی وادی تیہ میں رہتا، ان کو مسائل مزید بیان کرتا، ابھی میں تورات لینے کے لیے نہ جاتا، جب ان کے عقائد پختہ ہو جاتے میں تب جاتا، میں نے جلدی کیا ہے. غضبان آصفہ، غضبان کتنی آدمیوں پر تھا؟ 3 آدمیوں پر، اور آصفہ جو ہے پچھتاوا اپنے آپ پر تھا. فرجع موسیٰ الی قومہ بس واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے غصے سے بھرے ہوئے، آصفاً پچھتاتے ہوئے. قال یا قوم، خطاب اول با قوم کیا لکھا ہے؟ فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، آیا نہیں وعدہ دیا تھا تمہیں تمہارے رب نے، وعدن حسنن، وعدہ اچھا تورات والا، افطال علیکم العہد، آیا پس لمبا ہو گیا تھا اوپر تمہارے زمانہ، اس واسطے نا امید ہو گئے، اس واسطے ام اردتم، یا نا امید تو نہیں ہوئے، یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ اتر پڑے اوپر تمہارے غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، بس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا. تم نے وعدہ کیا کیا تھا کہ تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے، قالوا ما اخلفنا موعدک، یہ جواب قوم ہے. کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کا، بے ملکنا، اپنے اختیار کے ساتھ، ولکننا حملنا، اور لیکن اٹھوائے گئے تھے ہم، اوزارا من زینت القوم، بوجھ سنگار قوم کبت کا، فقذفناہا، بس ڈالا ہم نے آگ میں، بامر سامری ہم نے اس کو آگ میں ڈالا، فکذالک بس ڈالا ہم نے اسے، بس اسی طرح ڈالا سامری نے زیورات کو آگ میں، فاخرج لهم عجلا، بس نکالا ان کے لیے ایک دھڑ بیکار، جسدن کے نیچے لکھا ہے بلا کمالات، لہو خوار، واسطے اس کے چلانا تھا. فقالوا، پس کہنے لگے آپس میں، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے معبود تمہارا اور معبود موسیٰ علیہ السلام کا. فنسیا، پس بھول گیا ہے وہ، نسیا کے نیچے کہ طور پر خدا کو طلب کرنے لگا. افلا یرون، ایک تو نیچے لکھا ہے آیت توحید نمبر 4 ہے، اور اوپر لکھا ہے تحمیق اول. کیا لکھا ہے؟ تحمیق اول. ایسے احمق ہیں، خود تو نہ سمجھے،
خود تو نہ سمجھے۔ اے پس نہیں دیکھتے یہ اللہ یرجع الیہم قولا کہ نہیں واپس کرتا طرف ان کے بات کو، یعنی جواب ہی نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا اور نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے نفع کا، نقصان کا اور نہ نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون لکھا ہے جواب شبو کہ ابھی قوم نے جو شرک کیا تو ہارون علیہ السلام نے تبلیغ نہ فرمائی ان کو، تو ہارون علیہ السلام تبلیغ فرمائی، ہارون علیہ السلام نے مکمل تبلیغ کی، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ سورہ اعراف میں آئے گا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ان القوم استضعفونی وکادوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا تو آپ کہنے لگے کہ میں نے قوم کو سمجھایا، قوم تو میرے قتل کے در پہ ہو گئی تھی، یہ تو مجھے مارنے والے تھے۔ اور نیچے لکھا ہے تحمیق ثانی ہارونی تبلیغ سے بھی نہ سمجھے، ہارونی تبلیغ سے بھی نہ سمجھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون اور البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے پہلے اس کے، اے میری قوم انما فتنتم بہ سوائے اس کے نہیں آزمائے گئے ہو تم ساتھ اس بچھڑے کے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ اور بے شک حقیقی رب تمہارا رحمان ہے، نہ گوسالہ، نہ گوسالہ، حقیقی رب تمہارا رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي بس فعلاً اتباع کرو تم میری راہ چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور قولاً بھی اطاعت کرو میری بات کی، میرے امر دین والے کی۔ قالوا عناد قوم کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفینا ہمیشہ رہیں گے ہم اوپر اس کے جمنے والے، مراد مانگنے کے لیے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ حتیٰ کہ واپس آئیں طرف ہمارے موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون خطاب دوم بہارون علیہ السلام، خطاب دوم بہارون علیہ السلام، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے ہارون علیہ السلام ما منعک اذ رأیتہم ضلوا کس چیز نے روکا تھا تجھے جبکہ دیکھا تو نے ان کو کہ پکے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تتبعانی یہ لا زیادہ ہے، یہ کہ تابع داری کرتا تو میری، افعصیت امری آیا پس نافرمانی کی تو نے میرے معاملے کی۔ قال یا ابن امہ جواب ہارون علیہ السلام، جواب آپ نے فرمایا اے بیٹا میری ماں کا، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی نہ پکڑ تو داڑھی میری اور نہ سر میرا، انی خشیتو حضرت نے غصے کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کو پکڑ کر ایسے ہلایا، سمجھا کہ قوم جو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی۔ انی خشیتو بے شک میں نے خطرہ کیا، میں نے در صورت میرے چلے آنے کے، در صورت میرے چلے آنے کے، ان تقولا یہ کہ کہتا تو فرقت بین بنی اسرائیل کہ جدائی ڈال دی ہے تو نے درمیان بنی اسرائیل کے، ولم ترقب قولی اور نہیں انتظار کی تو نے میری بات صلح والی کی، تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا اور تو نے تفریق ڈال دی۔ وہ تفریق اسی طرح ہو سکتی تھی نا، ہارون علیہ السلام کا اتحاد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اتحاد سے بہتر تھا، ہارون علیہ السلام کا اتحاد موسیٰ علیہ السلام کے اتحاد سے کیا تھا؟ بہتر تھا کہ اگر میں آ جاتا کوہ طور پر تو جو مواحد تھے وہ میرے ساتھ چل پڑتے، پیچھے مشرک رہ جاتے، ایک تو تفریق ہو جاتی، کیا ہو جاتی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مشرک تھے ان کو کھول کر کھیلنے کا موقع مل جاتا، وہ پیچھے اپنی مرضی سے شرک کرتے۔ قال فما خطبک خطاب سوم بسامری کیا لکھا ہے؟ فرعون جب آیا نا دریا کے کنارے پر، یہ سامری جو ہے یہ بھی ساتھ تھا موسیٰ علیہ السلام کے، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا نام بھی کیا تھا؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت کو صندوق میں ڈالا تھا، سمجھا، یہ بھی اسی وقت پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں جو ہے پہاڑ کے اندر کسی غار میں اس کو رکھا ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کہاں ڈال دیا تھا؟ دریا میں ڈال دیا تھا۔ اور سامری جو تھا اس کی ماں نے کیا کیا؟ فرعون کے ڈر سے پہاڑ کے کسی غار میں چھپا کر اس کو رکھائی۔ وہاں جبریل علیہ السلام روزانہ آتے تھے اور اس کو غذا پہنچا جاتے تھے۔ وہ ایک شعر ہے، کہتے ہیں موسیٰ الذی رباہ فرعون و مرسلو موسیٰ الذی رباہ جبریل و کافرو،
جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی وہ اللہ کا رسول بن گیا، اور جس موسیٰ کی تربیت جبریل نے کی وہ کافر بنا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اور کیونکہ جبریل علیہ السلام اس کو پالتے رہے تھے، اور بس اصل میں ہے آزمائش، اصل میں کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ یہ جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ فرعون جس وقت دریا کے کنارے پر کھڑا تھا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ ڈر رہا تھا، کیونکہ عذاب کے فرشتے اتر رہے تھے، تو گھوڑا اس کا ڈر رہا تھا، دریا میں داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک گھوڑی لے آئے، اس گھوڑی کو ڈالا گیا دریا میں، تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے دریا میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ رہا تھا سامری کہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کا جہاں پاؤں آتا ہے وہاں نیچے سبزہ نکل آتا ہے۔ وہاں نیچے کیا نکل آتا ہے؟ اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی کہ یہ کہیں کام دے گی، یہ کہیں کام دے گی۔ قدرتی بات ہے کہ جو بندہ شیطان مزاج ہوتا ہے اس کا دماغ ویسے تیز ہوتا ہے۔ اس نے جو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام گھوڑی کو لے کر پھر رہا ہے اور اس کی گھوڑی کا پاؤں جہاں بھی آتا ہے نیچے سے کیا نکل آتا ہے، تو اس نے وہ مٹی محفوظ کر لی کہ یہ کہیں نہ کہیں مجھے کیا دے گی؟ کام دے گی۔ تو کیونکہ یہ اوپر سے حضرت کا صحابی بنا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے تو یہ بھی دریا سے پار ہو گیا۔ جس وقت اس نے بچڑا بنایا تو وہ مٹی بھی اس کے اندر ڈالی تھی۔ قال فما خطبک یا سامریو، آپ نے فرمایا پس کیا حال ہے تیرا اے سامری، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ قال جواب سامری کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، دیکھی تھی میں نے وہ چیز جو نہیں دیکھ سکتے تھے یہ اس کو، یعنی جبرائیل و گھوڑا، جبرائیل علیہ السلام و گھوڑا، حضرت کے گھوڑے کو میں نے دیکھ لیا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، بس بھر لی تھی میں نے ایک مٹھی، سمجھا، من اثر الرسول، گھوڑے مٹی پاؤں گھوڑے جبریل علیہ السلام سے، من اثر حافر فرس الرسول، رسول کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سے میں نے ایک مٹھی بھر لی تھی، اٹھا لی تھی میں نے۔ فنبذتها، پس پھینکا میں نے اس کو اس بچھڑے کے منہ میں، کس میں پھینکا؟ اس بچھڑے کے منہ میں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح خیال ڈلوایا تھا مجھے میرے دل نے، بس مجھے کسی نے کہا نہیں تھا، میرے دل میں یوں ہی خیال آ گیا تھا کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ قال فاذهب، آپ نے فرمایا پس جا تو، فإن لك في الحیات ثمرہ دنیاویہ، پس بے شک تیرے لیے زندگی دنیا کے اندر یہ سزا ہے، ان تقول، یہ کہ کہے گا تو، لا مساسا، نہیں ہے کوئی ہاتھ لگانا۔ مساس بروزن قتال مصدر ہے، مساس بروزن قتال مصدر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری کو کہ تیری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تو کسی کو ہاتھ نہیں ملائے گا، نہ اپنے جسم کے ساتھ کسی کو ہاتھ لگانے دے گا۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہا اور دنیا میں ذلیل ہو کر پھرتا رہا، اس کے ساتھ یہی کیفیت رہی کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا فوراً اس کو بخار آ جاتا تھا، فوراً کیا آ جاتا تھا؟ بخار آ جاتا تھا، اور اسی طرح یہ مرا۔ کہتے ہیں اللہ عالم کے عمان کے اندر ہے، سمندر کے کنارے پر اس کی قبر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہودی وہاں جادو بھی پڑھاتے تھے، باقاعدہ کلاسیں لگتی تھیں، آج کل حکومت نے گرا دی ہے قبر اس کی، اللہ عالم۔ قال فاذهب، آپ نے فرمایا پس جا تو، پس بے شک تیرے لیے زندگی دنیا میں یہ سزا ہے، یہ کہ کہے گا تو لا مساسا، نہیں کوئی ہاتھ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، یہ ثمرہ اخرویہ ہے، اور بے شک تیرے لیے وعدہ ہے آخرت میں، لن تخلفہ، ہرگز نہیں خلاف کیا جائے گا تو اس کے۔ وانظر الی الہک الذی، اور دیکھ تو طرف اپنے معبود کے، الذی ظلت علیہ عاکفا، وہ جو رہتا تھا تو سارا دن اوپر اس کے جمنے والا۔ لنحرکنہ، البتہ ضرور جلائیں گے ہم اس کو، ثم لننسفنہ، پھر البتہ ضرور بکھیریں گے ہم اس کی راکھ کو دریا میں، نسفن اڑا کر، نسفن اڑا کر۔ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ دو قول تھے، یا تو بچڑا تھا سونے کا، اور یا آزمائش تھی اور گوشت پوست کا اصلی بچڑا بن گیا تھا۔ اگر بچڑا تھا گوشت پوست کا تو پھر تو جلنا سمجھ آتا ہے،
کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لَنُحَرِّقَنَّهُ، اس بچڑے کو ہم آگ میں جلائیں گے اور اس کی راکھ کو کہاں ڈال دیں گے؟ دریا میں۔ گوشت پوست کا تھا تو پھر تو سمجھ آتا ہے جلنا، اور اگر بچڑا تھا سونے کا تو سونا تو آگ میں نہیں جلا کرتا، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، البتہ ضرور جلائیں گے ہم اس کو، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، پھر البتہ ضرور بکھیریں گے ہم اس کی راکھ کو دریا میں، نصفاً اڑا کر۔ انما الہکم، آیت توحید نمبر 5 ہے، سوا اس کی نہیں معبود تمہارا اللہ پاک ہے، الذی لا الہ الا ہو، نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف اسی کی ذات پاک، وسع کل شیء علما، فراخ ہے ہر شے سے از روئے علم کے، کذالک نقص علیک، آیت تشجیع نمبر 3، آیت تشجیع، میں نے کہا تھا کہ 5 آیات توحید آئیں گی اور 5 آیات تشجیع آئیں گی۔ تشجیع شجاعت سے ہے، بہادر بنانا، ابھارنا، اور لکھا ہے جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک نقص، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پر کچھ خبریں ان واقعات کی جو تحقیق گزر چکے ہیں، وقد آتیناک، اور تحقیق آئے ہم تیرے، آ چکا ہے تیرے پاس ہماری طرف سے، ذکراً نصیحت نامہ یعنی قرآن، من اعرض عنہ، تخویف اخروی کیا ہے؟ ذکراً موصوف ہے اور من اعرض اس کی صفت ہے، وہ انسان جس نے اعراض کیا اس قرآن پاک سے، فإنہ ثمرہ اعراض، پس بے شک وہ اٹھائے گا دن قیامت کے بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بڑا برا ہے ان کے لیے دن قیامت کے بوجھ، یوم ینفخ فی الصور، کیفیت حشر مجرمین، کیفیت حشر مجرموں کو کس طرح اٹھایا جائے گا، جس دن کے پھونک ماری جائے گی سور کے اندر، ونحشر المجرمین، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو میدان محشر میں، کہاں جمع کریں گے؟ میدان محشر، اسی زمین پر لگے گا، یہ نہیں کہ ہم اڑ کر کہیں اور جگہ چلے جائیں گے، اسی زمین پر محشر ہوگا، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو اس دن، زرقاً، نیلی آنکھوں والے، معنی کا خیال کرو، یتخافتون بینہم، لکھا ہے خوف زدہ ایسے ہوں گے، خوف زدہ ایسے ہوں گے، چھپ چھپ کر باتیں کریں گے آپس میں، یتخافتون بینہم کا معنی لکھ لو لکھ لو لکھ لو پھر بھول جائے گا، یتخافتون بینہم، چھپ چھپ کر باتیں کریں گے آپس میں، پریشانی ہوگی نا زبردست، اور جس طرح طلباء چلے جائیں بازار گھومنے کے لیے اور پھر استاد کہے کہ میں ابھی خبر لیتا ہوں، تو پھر ایک کہے گا تو نے کہا تھا، دوسرا کہے گا تو نے کہا تھا، آپس میں کھس پھس کرتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے نا، اجتماعی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے، تو اس دن بھی آپس میں پریشانی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اور چھپ چھپ کر باتیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے الا بستم الا عشرا، نہیں ٹھہرے تھے تم دنیا و برزخ میں، نہیں ٹھہرے تھے تم دنیا و برزخ میں، الا عشرا، مگر 10 دن، باوجہ ہولناکی قیامت کے، باوجہ ہولناکی قیامت کے، مگر 10 دن ٹھہرے ہو، نحن اعلم، ترجمہ کر لو پھر سمجھاتا ہوں، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کریں گے، اذ یقول امثلہم طریقتاً، جبکہ کہے گا بہتر ان کا ازرو عقل کے، الا بستم الا یوما، کہ نہیں ٹھہرے ہو تم مگر ایک دن، پہلے کہیں گے 10 دن ٹھہرے ہو، پھر کہیں گے جو زیادہ عقل والا ہوگا وہ کہے گا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ ایک دن۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذکر ہے 10 دن کا، ذکر ہے ایک دن کا، ارادہ ہے مطلقاً قلت کا، ذکر ہے 10 دن کا، ذکر ہے ایک دن کا، ارادہ ہے قلت کا۔ جو کہیں گے کہ تم دنیا میں 10 دن ٹھہرے تھے، ان کا بھی ارادہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا عرصہ ٹھہرے تھے، اور جو کہیں گے کہ تم دنیا میں ایک دن ٹھہرے تھے، ان کا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں تھوڑا ٹھہرے تھے۔ باقی یہ کیوں فرمایا گیا کہ جو
ایک دن والا قول کرنے والا ہوگا، امثلہم طریقتاً، وہ زیادہ عقل والا ہے، اس لیے کہ اس نے قلت کے اندر زیادتی کی ہے۔ اس نے قلت میں کیا کی ہے؟ پہلے انہوں نے کہا الا بستم الا عشرہ، کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے تھے؟ 10 دن۔ پھر جو دوسرا بولے گا وہ کہاں میاں 10 دن تو بڑی بات ہے، ہم تو 1 دن ٹھہرے تھے، ہم تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو بندہ قلت میں زیادتی کرے گا، 10 کی بجائے 1 بولے گا، تو اس کی بات پہلی بات کی بنسبت زیادہ درست ہوگی، اس کی بات پہلی بات کی بنسبت کیا ہوگی؟ زیادہ۔ اس لیے فرمایا امثلہم طریقتاً۔ دیکھو، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کریں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقتاً، جب کہ کہے گا بہتر ان کا از روئے رائے کے، عقل کے، الا بستم الا یوما، کہ نہیں ٹھہرے تھے تم مگر 1 دن۔ ویسألونک عن الجبال، یہ شبوں کا دفعہ ہے کہ بھئی اتنی بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، اگر میدان محشر اسی زمین پر لگے گا تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ فرمایا یہ غبار بن کر اڑ جائیں گے، بڑے حصے پہاڑوں کے نیچے گڑھے پر کر دیے جائیں گے اور باریک حصے جو ہیں وہ اوپر اڑ جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بس فرما دو اڑا دے گا ان کو رب میرا نصفاً اڑانا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس چھوڑے گا زمین کو قاعًا صفصفاً، میدان صاف، چٹیل میدان ہو جائے گا۔ لا ترى فيها عوجا، نہیں دیکھے گا تو بیچ اس زمین کے کوئی موڑ، ولا امتن، اور نہ کوئی اونچی جگہ، کوئی اونچائی بھی نہیں ہوگی، پہاڑ ٹیلے وغیرہ، پہاڑ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، یہ تخویف اخروی ہے، جس دن کے پیچھے لگیں گے یہ بلانے والے کے۔ لکھا ہے اسرافیل علیہ السلام مراد ہیں۔ لا عوج لہ، نہیں ہے کوئی ٹیڑھی بات اس کی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گی آوازیں واسطے رحمان کے۔ فلا تسمع الا ہمسا، بس نہیں سنے گا تو محشر میں، کہاں نہیں سنے گا تو محشر میں، الا ہمسن، مگر نرم آواز۔ ہمسن کا معنی نرم آواز، نہیں سنے گا تو مگر نرم آواز۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، یہ تخویف اخروی ہے، جس دن کے نہیں نفع دے گی کسی ایک کو سفارش۔ الا من اذن لہ الرحمن، لمن تھا مگر واسطے اس انسان کے کہ اجازت دے گا اس کے لیے رحمان۔ ورضی لہ قولا، اور پسند کرے گا اس کے لیے بات سفارش والی۔ یعلم ما بین ایدیہم، پڑھا ہو پیچھے سب کچھ کہ شفاعت کتنی قسم ہے؟ ہاں 3 قسم ہے نا بھائی، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت اور شفاعت بالاذن۔ اور شفاعت وجاہت اور شفاعت محبت جو ہے دونوں کا مشترکہ نام کیا؟ شفاعت کاریہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ کے آگے ہے ان کے یعنی آخرت میں، وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہے ان کے دنیا میں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق اللہ پاک کا عذر علم کے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس روز عاجز ہو جائیں گے۔ عنت الوجوہ کا معنی اس روز عاجز ہو جائیں گے ساتھ تمام چہرے، للحی، واسطے اس ذات پاک کے جو سدا زندہ ہے، القیوم، جس نے سارے جہان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور ہر طرح ناکام رہا، تحقیق ناکام رہا وہ انسان جس نے اٹھایا ہے ظلم کو۔ ظلمن کے نیچے لکھا ہے شرکن از جلالین، کون سا ظلم مراد ہے؟ شرک والا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، بشارت ہے، اور وہ بندہ جو عمل کرتا رہا نیک، ذرا حالانکہ وہ مومن ہے، شرط۔ فلا یخاف ظلما، یہ ثمرہ ہے، پس نہیں خطرہ کرے گا وہ زیادتی کا، ولا حزمن، اور نہ بے انصافی کا یعنی کمی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ترغیب الی القرآن، ترغیب الی، اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں ہم نے اس کے اندر ڈراوے،
وعید کا معنی ڈراوے قیامت و عذاب والے، لعلہم یتقون حکمت نمبر اول تاکہ وہ ڈر جائیں پورے فی الحال، تاکہ ڈر جائیں پورے فی الحال، او یحدث لہم ذکرا یہ دوسری حکمت ہے، یا پیدا ہوئے ان کے لیے کچھ سوچ، پیدا ہو ان کے لیے کچھ سوچ۔ فتعال اللہ الملک الحق، پیچھے آیت توحید گزری تھی، انما الہکم اللہ الذی لا الہ، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ پس بلند و بالا ہے اللہ پاک، الملک الحق جو بادشاہ ہے سچا، ولا تعجل بالقرآن، یہ آیت تشجیع نمبر 4 ہے۔ اور نہ جلدی کر تو ساتھ قرآن پاک کے۔ یہ شاہ عبد القادر مرحوم فرماتے ہیں کہ عدم قرات کا حکم تو آ چکا تھا، سورہ قیامہ میں پڑھ رہے ہو، لا تحرک بہ لسانک ان علینا جمعہ فاذا قرأناہ ثم ان علینا، وہاں عدم قرات کا حکم آ چکا تھا۔ بعد میں پھر حضرت ایک دفعہ بھول گئے، اس کے بعد پھر حضرت ایک دفعہ بھول گئے تھے تو پھر یہ حکم آیا، ولا تعجل بالقرآن، اور نہ جلدی کر تو ساتھ قرآن پاک کے، پہلے اس کے کہ پوری کی جائے طرف اس سے تیرے وحی اس کی، وقل اور کہتا رہ تو، تعمیل تدبیر دعا، تعمیل تدبیر دعا، اور کہہ تو اے میرا پالنے والا زیادہ کر تو مجھے از روئے علم کے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اب یہ اجمال ہے اور آگے تفصیل آ رہی ہے قصے کی، اور البتہ تاکیدی حکم کیا ہم نے آدم علیہ السلام کو، من قبل پہلے اس کے، فنسیا پس بھول گئے حضرت، ولم نجد لہو عزما، اور نہیں پائی ہم نے حضرت کے لیے پختگی اس حکم کے اہتمام میں، پختگی اس حکم کے اہتمام میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تفصیل قصہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، جب بھی کوئی قصہ بیان کرنا شروع فرماتے ہیں تو اجمالی خلاصہ اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں تاکہ سامع انتظار میں نہ رہے، پھر تفصیل شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہ کہا ہم نے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو واسطے آدم علیہ السلام کے، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس، ابا انکار کیا اس نے، فقلنا یا آدم، پس ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، ان ھذا عدو لک، ترہیب، کیا لکھا ہے؟ ترہیب، ڈراوا ہے، خیال کرنا بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، پس نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، پس تکلیف میں پڑ جائے تو، تشقا کا معنی تکلیف میں پڑ جائے گا، اکتساب معاش میں، کس میں؟ اکتساب معاش میں۔ ان لک اللہ تجوع فیہا، یہ ترغیب ہے، ترہیب تھی اب کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ فرمایا اب تو جنت میں مزے کر رہے ہو، اب تو جنت میں کیا کر رہے ہو؟ مزے کر رہے ہو، خیال کرنا شیطان دشمن ہے، یہ نہ ہو کہ جنت سے نکلوا دے، پھر بڑی مشقت ہوگی۔ بے شک واسطے تیرے یہ کہ اللہ تجوع فیہا، نہیں بھوکا ہوتا تو بیچ اس جنت کے، جنت میں یہ آرام ہے، جنت میں نہیں بھوکا ہوگا تو بیچ اس جنت کے، ولا تعرا، اور نہ ننگا ہوگا، اور نہ ننگا ہوگا، وانک لا تظمأ فیہا، اور بے شک تو نہیں پیاسا ہوگا بیچ اس جنت کے، ولا تضحا، اور نہ دھوپ کھائے گا، اور نہ دھوپ کھائے گا، فوسوس الیہ الشیطان، بس وسوسہ ڈالا حضرت کی طرف شیطان نے، قال تشریح وسوسہ، کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا یا آدم ان ھذا، اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، آیا دلالت کروں میں تجھے اوپر درخت ہمیشگی کے، سدا زندہ رہنے کے، وملک لا یبلا، اور بادشاہی جو نہ پرانی ہو، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، فاکلا منہا، بس کھا بیٹھے وہ دونوں درخت۔ پیچھے آپ نے سمجھ لیا ہے، کافی سوال جواب ہیں کہ شیطان کا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی، صورت اس کی کیا بنی، بس آخری جواب یہ ہے کہ حضرت بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے بس۔ فَأَكَلَا مِنْهَا،
بس کھا بیٹھے وہ دونوں اس درخت سے. فبدت لہما سوآتہما، ثمرہ ہے پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما شرم گاہیں ان کی. وطفقا یخصفان علیہما، اور شروع ہوئے وہ دونوں جوڑنے لگے اپنے اوپر من ورق الجنت، پتے جنت کے. وعصا آدم، خیال کرو یہ لفظ بڑے سخت ہیں ظاہری طور پر لیکن معنی کا خیال کرو. وعصا آدم ربہ، اور قصور کر بیٹھے بلا عزم، قصور کر بیٹھے بلا عزم آدم علیہ السلام اپنے رب کا. تحصیل خلد کے باب میں، تحصیل خلد کے باب میں. فغوا، پس غلطی میں پڑ گیا، غوا کا معنی غلطی میں پڑ گیا. ثم اجتباہ ربہ، پھر زیادہ چن لیا اس کو اس کے رب نے. فتاب علیہ، پس رجوع فرمایا اوپر اس کے. وہدا، اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا اس کو ہدایت پر. قال اہبطا منہا، سزا اول کیا لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا اترو تم اس جنت سے جمیعاً سارے کے سارے. بعضکم لبعض عدو، یہ دوسری سزا ہے. بعض تمہارا وسط بعض کے دشمن ہوگا. فإما یاتینکم منی ہدا، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ. فمن اتبع ہدایا، پس وہ انسان جس نے جو تابع داری کرے گا میرے ہدایت نامے کی. فلا یضل ثمرہ دنیاوی، پس نہیں گمراہ ہوگا دنیا میں. ولا یشقا ثمرہ اخرویہ، اور نہیں بدبخت ہوگا آخرت میں، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا آخرت میں. یہ لفظ جو ہے نا فإما یأتینکم منی ہدن، یہ بھی ایک طرز تکلم ہے. جس طرح تم میں سے کوئی بندہ ایک دنیا دار کو فرض کرو مقدمہ کتاب التوحید جا کر دیتا ہے، سمجھا، ہدیہ کرتا ہے یا کوئی اچھی کتاب دیتا ہے، کہتا ہے یہ اس کا مطالعہ کر لینا، اگر کوئی اچھی بات ملے تو اس پر عمل کر لینا. اس کا مطالعہ کر کتاب کا، اگر کوئی اچھی بات اس میں، حالانکہ باتیں تو ساری کیا ہوتی ہیں اچھی، کوئی اچھی بات مل جائے تو اس کو دیکھ لینا. یہ بھی اسی طرح ہے کہ اب جنت سے اترو. فإما یأتینکم منی ہدن، اگر ہدایت نامہ آ گیا تو پھر جو تابع داری کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. جو تابع داری نہیں کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. ومن اعرض عن ذکری، زجر مع تخویف اخروی، زجر بھی ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے. اور وہ انسان جو اعراض کرے گا میری یاد سے یعنی قرآن سے، فإن له معیشۃ ضنکا، یہ پہلا ثمرہ ہے، پس بے شک اس کے لیے گزران ہوگی تنگ، گزران ہوگی. ونحشرہ یوم القیامہ، پیچھے سورہ رعد کے اندر سمجھایا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایمان نہیں لائے گا اس کی گزران تنگ ہوگی. اس کی گزران کیا ہوگی؟ حالانکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ بیچارے مالی طور پر خوشحال نہیں ہوتے. کافروں کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی مچھر کے پر کے ہاں جتنی بھی میرے ہاں قدر ہوتی تو کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی میں نہ دیتا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان نہیں لے آئے گا تو اس کی گزران کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی. تو خیال کرو اس سے سکون قلبی مراد ہے، سکون قلبی مراد ہے کہ قلبی سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا. باقی مال کی فراوانی جو ہے وہ یہاں مراد، مال کی تنگی فراوانی مراد نہیں ہے. فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک اس کے لیے گزران ہوگی تنگ. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، دوسرا ثمرہ ہے اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا. قال رب لما حشرتنی، کہے گا تعجباً، کیا لکھا ہے؟ تعجباً کہے گا، اے میرا پالنے والا کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے اندھا کر کے، یعنی کیا قصور ہوا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ تحقیق تھا میں دیکھنے والا. یہ جو ہے نا لما حشرتنی اعمی، یہ جو ہے یہ با اعتبار اکثر افراد کے ہے. با اعتبار کیونکہ کافی سارے کافر دنیا میں ایسے بھی ہیں نا جن کی یہ حسی آنکھیں نہیں ہیں. جو کافر اس دنیا میں اندھے ہیں، جن کی یہ حسی آنکھیں نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو یہ قول درست نہیں بنتا کہ لما حشرتنی اعمی، کہ یا اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ وہ تو دنیا میں بھی کیا تھے؟ اندھے تھے.
تو یہ باعتبار اکثر افراد کے ہے، سمجھا؟ اور اس کی تائید بھی اور جگہ موجود ہے، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ مراد ہے یہاں۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ تحقیق تھا میں دیکھنے والا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھیں بواسطہ انبیاء و علماء، بواسطہ انبیاء و علماء، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس آیتیں ہماری، احکامات ہمارے، فنسیتہا، بس بلا دیا تھا تو نے ان کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی کچھ خیال نہ کیا جائے گا، کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس انسان کو، اسرفا، جس نے شرک کیا۔ نیچے لکھا ہے اشرکا از جلالین، اسراف کون سا مراد ہے؟ شرک والا، جس نے شرک کیا۔ ولم یؤمن بآیات ربہ، اور نہیں ایمان لے آیا ساتھ آیات اپنے پروردگار کے۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور واقعی البتہ عذاب آخرت کا بڑا سخت ہے، وابقی، اور دیر پا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا، لکھا ہے تخویف دنیاوی، دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ افلم یہد لہم کا معنی آیا پس نہیں ہدایت کا سبب بنی ان کے لیے یہ بات، آیا پس نہیں ہدایت کا، لکھ لو، آیا پس نہیں ہدایت کا سبب بنی ان کے لیے یہ بات، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی برباد کر ڈالی ہم نے باوجہ اعراض کے، باوجہ اعراض کے کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں ان کے گھروں کے اندر، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں، لأولی النہی، لکھا ہے اعراض کے مذموم ہونے کی کئی نشانیاں ہیں، اعراض کے مذموم ہونے کی، لأولی النہی، مستفیدین، واسطے عقل والوں کے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، یہ دفعہ شبہ ہے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب، فرمایا عذاب کا وقت مقرر ہے، عذاب کا اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اوپر بھی لکھا ہے مہلت از عذاب بوجہ حکمت ہے، مہلت از عذاب بوجہ حکمت ہے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو البتہ ہوتا عذاب چمٹنے والا، واجل مسمى، اور میعاد مقرر یعنی قیامت۔ یہ اجل معطوف ہے کلمتن پر، لولا کلمتن و اجل مسمى، لولا کلمتن و، اگر ایک بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے سبقت کر چکی ہے اور میعاد مقرر نہ ہوتی تو عذاب آ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ حضرت کو تسلی ہے، اور یہ آیت تشجیع نمبر 5 ہے۔ اوپر لکھا ہے اصول فوز نمبر، یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، بس سہتا رہ تو ان باتوں کو جو یہ کرتے ہیں۔ وسبح نمبر 2، اور تسبیحیں بیان کر تو۔ بحمد ربک نمبر 3، 7 تعریف اپنے پروردگار کے۔ قبل طلوع الشمس، سے پہلے طلوع ہونے سورج کے، لکھا ہے مثلا نماز فجر ہے۔ وقبل غروبہا، اور پہلے اس کے غروب ہونے کے، مثلا نماز ظہر و عصر۔ ومن آناء اللیل، اور کچھ اوقات رات کے، من آناء اللیل کا معنی کچھ اوقات رات کے، مثلا مغرب و عشاء، اور کچھ اوقات رات کے۔ فسبح، پس تسبیحیں بیان کر تو۔ واطراف النہار، یہ تکرار آ گیا ہے اہتمام کے لیے، اور اطراف دن کے، لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے با اعتبار ثواب کے، راضی ہو جائے با اعتبار ثواب کے۔ ولا تمدن عینیک، یہ اصول فوز نمبر 4 ہے۔ اور نہ دراز کر تو آنکھیں اپنی طرف اس کے جو نفع دیے ہیں ہم نے، ساتھ اس کے
ازواجن کئی قسم کے کافروں کو ان میں سے، زہرت الحیات الدنیا محض سنگار ہے زندگی دنیا کا، لنفتنہم فی حکمت تمتیع، کیا لکھا ہے؟ نفع کیوں دیے ہیں؟ تاکہ آزمائیں ہم ان کو بیچ اس کے، ورزق ربک خیر و ابقا، اور عطیہ تیرے رب کا قیامت میں بہتر ہے، بدر جہاں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بیان امر مصلح، بیان امر مصلح، اور حکم کرتا رہے تو اپنے اہل کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ہمیشگی کر تو اوپر اس کے، اپنے اہل کو بھی اسی طرح دوسروں کو، اسی طرح دوسروں کو۔ لا نسألک رزقا، نہیں مانگتے ہم تجھ سے روزی، نیچے لکھا ہے ایسی روزی جو مخل طاعات ضروریہ ہو، ایسی روزی جو مخل طاعات، جو ضروری طاعات میں خلل ڈالے، ہم ایسی روزی کا تجھ سے سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، ہم آپ ہی روزیاں دیتے ہیں تجھے، اسی طرح اوروں کو، اسی طرح اوروں کو۔ والعاقبۃ للتقوی، اصل میں تھا حسن العاقبۃ لأہل التقوی، حسن العاقبۃ لأہل التقوی، اور اچھا انجام ہے، اچھا نتیجہ ہے تقوی والوں کے لیے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ، یہ شکوہ ہے اور وہی پرانا شکوہ ہے، وہ کہتے تھے ہمیں فرمائشی معجزہ دکھاؤ، ہمیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن سے بڑھ کر بھی کسی اور معجزے کی ضرورت ہے یعنی نہیں ہے۔ وقالوا لولا یاتینا، اور کہتے ہیں عنادن، قالو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ عنادن، ضد کر کے کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فلاں فرمائشی معجزہ اپنے رب کی طرف سے۔ اولم یاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، جواب شکوہ، آیا نہیں آیا ہے ان کے پاس بیان ظہور ان مضامین کا جو پہلے صحیفوں میں تھے، یعنی قرآن معجزہ کافی ہے، یعنی قرآن معجزہ کافی ہے۔ آیا نہیں آیا ان کے پاس ظہور ان مضامین کا جو پہلے صحیفوں میں تھے۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب، اور اگر بے شک ہم برباد کر دیں ہم ان کو ساتھ عذاب کے، برباد کر دیتے من قبل ہی پہلے اس قرآن کے، لقالو، تو البتہ کہتے، بطور عذر کے، بطور عذر کے کہتے، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا تھا تو نے دنیا میں طرف ہمارے رسول، فنتبع آیاتک، پس اتباع کرتے ہم تیری آیات کی، من قبل ان نذل، پہلے اس کے کہ ذلیل ہوں میں ہم، پہلے اس کے کہ خود بے قدر ہوں، پہلے اس کے کہ خود بے قدر ہوں، ونخزا، اور رسوا ہوں دوسروں کی نظر میں، اور رسوا ہوں دوسروں کی نظر میں۔ قل، فرما دو، در صورت مطالبہ عذاب، در صورت مطالبہ عذاب، فرما دو، کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، ہر ایک، فتربصوا، پس انتظار کرو تم بھی، سمجھا، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، پس ان قریب ابھی جان لوگے تم کہ کون ہے ساتھی سیدھی راہ کا، ومن اہتدی،